عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یصرف حوائج الناس الیہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو لوگوں کی ضرورت صحیح۔ آپ نے مجھے اسلام کے لیے ووٹ دیا ہے، تھانے کے لیے تھوڑا ہی دیا ہے۔ آپ نے تو مجھے اسلام کے لیے ووٹ دیا ہے، نوکری کے لیے تھوڑا ہی دیا ہے۔ نہیں، اب ان کا حق ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ لوگوں کی خدمت کریں، اور انشاءاللہ میرے کارکن کے پاس عام آدمی کی خدمت کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ وہ کام کے لیے اس سے رشوت نہیں لیتا، وہ کام کے لیے اس سے چھپتا نہیں ہے، اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ میں نے بڑے قوانین کو دیکھا ہے، بڑے بڑے برجوں کو دیکھا ہے میں نے، جو اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے یہ ہماری روٹیوں پر پلنے والے ملا آج ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، بخدا وہ اونٹ جتنے اونچے آج چھوٹی بکری کے قد پہ آ گئے ہیں، اور وہ چھوٹی بکری والے مولوی ملا آج اونٹ سے بھی اونچے قد کے نظر آ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ نظریاتی ایک مقابلہ ہے۔ ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، پبلک کے پاس جاتے ہیں، پبلک کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اس کو یہ حق دینے میں مشکلات نہ پیدا کی جائیں۔ اور ایک چیز اور ہے جس کی بنیاد پر وہ ووٹ لیتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر۔ پیسہ میرے پاس نہیں ہے، اچھا پیسے کی بنیاد پر جب آپ ووٹ دیں گے تو پھر یہ مت کہو کہ میں نے ووٹ دیا ہے، سیدھا کہو میں نے ووٹ بیچا ہے۔ ووٹ دینے والی بات نہ کرو، پھر یہ تو عزت والی بات ہے، تو سیدھا کہو میں نے ووٹ بیچا ہے۔ کیوں ووٹ بیچا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم عام آدمی کی ضرورت پورا نہیں کرتے، ہم اس کو غریب رکھتے ہیں، محتاج رکھتے ہیں، اور جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو اس کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان ایک مملکت ہے، ایک صحیح سلامت اور مستحکم عمارت کی طرح اور ایک تمدن ہے۔ بنی بنائی عمارت میں خرابی آ سکتی ہے، لیکن خرابی ٹھیک کی جاتی ہے، مکان نہیں گرائے جاتے۔ ایک چھوٹی سی خرابی کے لیے مکان نہیں گرائے جاتے۔ دیوار پھٹ گئی، بجلی کمزور ہو گئی، تاریں ٹوٹ گئی، پانی کا نظام خراب ہو گیا، اس کے لیے گھر گرائے جاتے ہیں یا مرمت کی جاتی ہے۔ تو پاکستان ایک مستحکم ملک ہے، ایک اسٹیبلشڈ اسٹیٹ ہے۔ خرابیاں بہت ہوں گی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان خرابیوں کی طرف توجہ دیں۔ ہم ملک کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن یاد رکھیں پھر ہم اتنے سادہ مولوی بھی نہیں ہیں کہ جو ملک کو گرانے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی نہ پہچان سکیں۔ جو ملک کو گرانے کے ایجنڈے پہ آتے ہیں ان کو ہم پہچانتے ہیں، اور یہ بھی پہچانتے ہیں کہ کس کے لیے ملک کو گرا رہے ہیں، کس ایجنڈے کے تحت گرا رہے ہیں۔ پھر یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے،
اور میں اپنے وطن عزیز کی حفاظت اور اس کے بقا و تحفظ کے لیے ہر قوت سے ٹکر لینے کی کوشش کروں گا۔ میرے سندھ کے بھائیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عمران خان کی وہ حکومت کہ جو ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی تھی، اس کو اٹھا کر باہر پھینکنے میں جو کردار آپ نے ادا کیا ہے، اسے تاریخ بھلا نہیں سکے گی۔ ابھی کہتے ہیں کمیشن بناؤ، کمیشن بنائیں گے، لیکن اس بات پر نہیں کہ تمہیں باہر کی کون سی قوت نے اقتدار سے نکالا، یہودیوں نے نہیں، ہندوستان کے لوگوں نے بھی تمہیں پیسہ دیا ہے۔ امریکہ سے بھی جو پیسہ تمہیں ملا ہے، وہ پیسہ بھی تمہیں یہودیوں نے دیا ہے۔ اور اب فارن فنڈنگ کیس کے لیے روز عدالت میں جاتے ہیں، نہ سنا جائے، نہ سنا جائے۔ کیوں نہ سنا جائے بھائی؟ اب تک ایک ایک کو جیل میں ڈالتے رہے۔ تم نواز شریف سے زیادہ مقدس ہو؟ تم شہباز شریف سے زیادہ مقدس ہو کہ وہ تو جیلوں میں رہے احتساب کے نام پہ، اور جب تیری باری آ گئی تو روزانہ کورٹ پہ جاتے ہیں، جی مجھے نہ سنایا جائے، مجھ سے نہ سنا جائے، میرے فلانا کیس نہ سنایا جائے۔ کرپشن اور پاکستان کی تاریخ میں جن حکمرانوں نے 70 سال تک قرضے لیے تھے، اس کی حد وہ نہیں ہے جو تم نے 4 سال میں قرضے لیا اور پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے ڈال دیا۔ میرے محترم دوستو، خیبر پختونخوا پر انہوں نے کوئی 9 سال سے حکومت کی۔ جب یہ آئے تو 100 سے کم ارب روپیہ قرضہ تھا، اور اس وقت 800 سے زیادہ ارب کا قرضہ ہے۔ اور پھر اسٹیٹ بینک کو آپ نے IMF کے نمائندے کے حوالے کیا، جو مصر میں بھی ان کے اسٹیٹ بینک کو تباہ کر چکا تھا، اور کہتے تھے کہ میں تو میرٹ پر لوگوں کو لاؤں گا جو باقاعدہ ایک ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر چکا ہے، تم نے اس کو لا کر ہمارے ملک کے مرکزی بینک میں بٹھا دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم نے وہ بینک IMF کے حوالے کر دیا۔ تم نے معاہدے کیے، اور معاہدے جن شرائط پر کیے، جو آج آپ کی معیشت کا ترجمان ہے تمہارا وزیر خزانہ، وہ جب آیا اس نے کہا کہ معاہدے غلط ہوئے ہیں، جو آج تمہارا دفاع بھی کر رہا ہے۔ تم نے 5 سال میں 5 وزیر خزانہ تبدیل کیے۔ نااہل کے بچوں، ایسے بھی دنیا میں کوئی کرتا ہے؟ ہر سال نیا وزیر خزانہ، نیا وزیر خزانہ، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا۔ اور یہ جو اس وقت آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی ہیں، چاہے وہ اشیاء خوردنی کی ہیں، آپ بتائیں 4 سال ہم نے ان کے خلاف اس مہنگائی پر احتجاج نہیں کیا، لیکن معاہدے کر لیے۔ اب یہ معاہدے در حقیقت آنے والی حکومت کے لیے مشکلات تھی۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کرو، یا تو ہم چھوڑ دیتے اس کو کہ جو گند ہے وہ اس کے ہی سر پہ رہے، آج آپ کا ملک ٹوٹ چکا ہوتا یا ٹوٹ جاتا،
اور ابھی خود کہا ہے کہ فوج آپس میں لڑے گی، پھر کہتا ہے ملک 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ کہاں سے وحی آ گئی اس کے اوپر؟ یہ خیالات کہاں سے پیش کر رہا ہے؟ سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا جلدی ہو، جب تک ملک ہے اس سے واپس لیا جائے، اور واپس لیا۔ لیکن مہنگائی کا ایک بڑا بوجھ اس نے ہمارے سروں پہ لاد دیا تھا۔ اب ظاہر ہے غریب آدمی نے تو یہی دیکھنا ہے کہ آج حکومت کس کی ہے۔ عمران کی حکومت میں بھی ایسا تھا، شہباز کی حکومت میں بھی ایسا ہے، وہ تو لوگ کہیں گے، اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن 4 سالوں کا گند اور 4 سالوں کی غلاظت اور 4 سالوں میں ملک کی معیشت کو دلدل میں پھنسانے کے بعد اس کو وہاں سے نکالنا کچھ وقت تو لگے گا بھی نا۔ ایسا تو نہیں ہے معاہدے تم نے کیے ہیں۔ آج IMF مجھے قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور پھر معاہدوں میں ہمارے دوست ممالک کو تم نے ضامن بنایا، وہ ضمانت کی وجہ سے میری مدد نہیں کر سکتے، تو تم نے تو نہ مجھے عالمی اداروں کا چھوڑا اور نہ اپنے دوستوں کا چھوڑا، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک چند عرصے ہم تھوڑے مشکل میں جا کر کنٹرول کریں، مشکل میں جا کر کنٹرول کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سی پیک کا معاہدہ جو چین کے ساتھ ہوا وہ تم نے روکا، اور پھر تم نے اس معاہدے کی کچھ خفیہ راز جو آپ کی امانت تھی، ہمارے اور چین کے بیچ میں تھی، تم نے خفیہ راز IMF کو دیے یا نہیں، جس سے ہمارے ملک کی معیشت پر زبردست دھچکا لگا ہے۔ آج وہ سارے ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کو دوبارہ تیار ہو گئے، لیکن مشکل سے نکلنے کے لیے وقت تو چاہیے۔ تو یہ کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ بجھتے جلتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے جو اس کی حکمت عملی بنائی، ایک مختصر وقت کی، ایک طویل المدت، اس میں انشاءاللہ ہم اگلے چند مہینوں کے اندر صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے، اور جو کنٹرول کیا ہے وہ یہ کہ ملک کو بچا لیا ہے، ورنہ یہ ملک بھی نہ ہوتا۔ تو انشاءاللہ العزیز چیلنج قبول کرنا، ورنہ ذمہ داری مت لو، ٹھیک ہے اچھی بات چاہیے، ذمہ داری بھی نہیں ہے کسی اور پہ، ملک بھی تباہ ہو رہا ہے، ہم نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا ہے اس صورتحال، ہمیں ان دقتوں کا پتہ تھا، اور معاہدہ بھی کیا، اور جاتے جاتے اس نے پھر بارودی سرنگیں بھی ہمارے لیے بچھا لی، وہ جو 10-10 روپے کی قیمتیں کم کر دی نا، وہ کم وقت 10-10 روپے کم کر کے تم کل جا رہے ہو، اور بین الاقوامی معاہدے کے خلاف تم نے کیے ہیں، تو معاہدے بھی تم کرتے ہو مہنگائی کے لیے، اور پھر جاتے جاتے لوگوں کو دکھانے کے لیے 10 روپے کم بھی کر دیتے ہو، تاکہ اگلی حکومت جب بوجھ آئے تو لوگ اگلی حکومت کو گالیاں دیں اور مجھے کچھ نہ کہیں۔ تو ہم تمہیں جانتے ہیں، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، ہم آپ کی قد کو جانتے ہیں، آپ کے آبا کو جانتے ہیں، آپ کے شکل و صورت سے واقف ہیں، کہ شکل و صورت سے تم پاکستانی کم از کم نہیں لگتے۔ تو ایسی صورتحال میں انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کریں گے۔ حکومت میں نہیں تھے تو تم مشکل تھے، اور 4 سال تمہارے ساتھ لڑائی لڑی، تمہیں اکھاڑ دیا، اب تمہارا گند مشکل ہے، اس گند کو بھی انشاءاللہ باہر پھینکیں گے اللہ کی مدد سے، اور
قوم مطمئن رہے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، انہی حالات میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، اور جمعیت علماء اسلام کے ان کارکنوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے اور ان حکمرانوں کو شکست دی۔ انشاءاللہ صوبہ سندھ میں بھی آپ ایک انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور ان فقیروں پر اعتماد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔